أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آج سے الحمدللہ قرآن کریم کے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو ہمارے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک پورے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے. ارشاد باری ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. آج سے ہم سورہ فاتحہ کا درس شروع کر رہے ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھائے ہیں. اور درمیان کی ایک آیت میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہے، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا پہلو ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی خصوصیات سے متعلق کچھ باتیں علماء مفسرین نے کتابوں میں بیان کی ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. تو اول یہ کہ قرآن کریم اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل طور پر نازل ہونے والی یہی سورت ہے. سورہ اقرا، سورہ مزمل اور مدثر کی کچھ آیات اگرچہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن مکمل سورت کے نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو مکمل یکبارگی نازل ہونے کے اعتبار سے اولیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے. کئی نام احادیث کے اندر اس سورت کے بیان کیے گئے ہیں: فاتحۃ الکتاب، ام القرآن اور 7 مثانی وغیرہ. ایک خصوصیت اس سورت کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی تشریح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت سے متعلق فضائل بھی وارد ہوئے ہیں. ایک روایت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، بیہقی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. یعنی کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے بیمار کو پلا دیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سورت کی برکت سے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائیں گے. ایک اور فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کے جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی،
نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود پورے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسے تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم۔ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں بسم اللہ سے اس کام کی شروعات کریں، اللہ رب العزت بسم اللہ کی برکت سے اس کام میں خیر اور برکت کا نزول فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر نعمت، چاہے وہ نعمت صحت کی ہو یا ایمان کی ہو، رزق ہو یا خاندان، سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی قدرت کار فرما نظر آتی ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت مصور کی ہوتی ہے۔ اس جملے نے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ ساری چیزیں اللہ سے مربوط ہے اور ساری تعریف در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور حقیقی مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کے بغیر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ممکن نہیں۔ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی، ساری نعمت مل گئی، اور جو ہدایت سے محروم رہا دنیا کی ساری دولت اور دنیا کے سارے آسائشوں اور آرام و راحت کے نقشے مل کر بھی اسے آخرت کی کامیابی دلا نہیں سکتے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس آیت میں ہمیں
نیک لوگوں کی اطاعت و تابعداری اور گمراہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر دو جملے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ مغضوب ہے جس کا مطلب ہے وہ قوم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وَلَضَّالِّينَ، ضالین مطلب گمراہ لوگ۔ مغضوب سے مراد مفسرین نے یہود کو لیا ہے اور ضالین سے مراد نصاروں کو لیا ہے۔ اس پورے درس کا خلاصہ چند سطروں میں پیش کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرے۔ ایک پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، عبادت صرف اللہ کی کرے اور اسی سے مدد مانگے، ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرتے رہیں، نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے راستے کو اختیار کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔